آپ کو وہ دن یاد ہے جب بچوں کی سب سے بڑی دوست ان کی گلی کی کرکٹ کی ٹیم ہوا کرتی تھی، جب بھاگ دوڑ چھپن چھپائی کے بغیر دن ادھورا ہوا کرتا تھا، اور جب ماں کی آواز پر ایک اوور اور کھیلنے دو کی آخری التجا ہوا کرتی تھی؟ وہ 90s کا دور تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں 2026 کی۔ اس عمر کا بچہ اگر بور ہو رہا ہو تو وہ چلاتا نہیں، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ماں موبائل دو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ چھت سے نہیں بلکہ چھت پر لیٹ کر سکرین دیکھتا ہے۔ اس کے دوست حقیقت میں نہیں بلکہ فری فائر والے میچ میں نہیں۔ میں آج آپ کو وہ دو فرق بتاؤں گا جس نے پوری ایک نسل کو بدل ڈالا۔ فرق صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، فرق سوچ کا، صحت کا اور تعلق کا ہے۔ اور میں آپ کو 3 ایسی پاکستانی بچوں کی کہانیاں سناؤں گا جن کی زندگیاں موبائل نے بدل کے رکھ دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری 2 منٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس لت سے باہر نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو موبائل چلانا؟ اپنے سکھایا۔ ارے بھائی مجھے ریلیٹ کرو۔ آئیے پہلے اس سنہری دور کو سمجھے جب موبائل کا نام بھی نہیں ہوتا تھا۔ 90 کی دہائی کا پاکستانی بچہ جب صبح اٹھتا تو پہلی جنگ چھت پر کبوتروں کے ساتھ ہوتی۔ اس کے پاس ڈیجیٹل دوست نہیں تھے، اس کے پاس گلی کے دوست تھے۔ بھوک لگتی تو وہ فریج نہیں کھولتا لیکن پڑوس کی امی کے پاس بھی روٹی لینے چلا جاتا۔ اس کی تفریح کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کی تفریح کا ذریعہ گلی ڈنڈا، کبڈی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ، فٹ بال، وانجو اور رات کو دادی کی سنائی ہوئی ڈراؤنی کہانیاں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بچے کی ہڈیاں مضبوط تھی، اس کی قوت مدافعت زبردست تھی، اور سب سے اہم وہ بوریت کو برداشت کرنا جانتا تھا، اور اسے کچھ نہ ملتا تو وہ خود کچھ تخلیق کر لیتا تھا۔ لیکن آج کا بچہ بوریت کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل نے اس کے صبر کی صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ موجودہ دور کا بچہ ڈیجیٹل قیدی بن چکا ہے۔ اب ذرا اس بچے کے کمرے میں جھانکیں جو 2025 میں پیدا ہوا۔ یہ بچہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے لیکن بستر سے اٹھنے سے پہلے آدھا گھنٹہ یوٹیوب شارٹس دیکھتا ہے۔ اسکول جاتے وقت وہ بس میں ٹک ٹاک سکرول کرتا ہے، اور اسکول میں وہ اپنے دوست سے بات کرنے کے بجائے ریلز ٹیگ کرتا ہے۔ واپس آ کر کھانا کھانے کے دوران موبائل اس کی تیسری آنکھ بن چکا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ کہتا ہے بس ایک گیم، اور پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ پاکستان میں 8 سے 14 سال کے 85% بچے روزانہ 6 گھنٹے سے زیادہ سکرین دیکھتے ہیں، اور اس دوران وہ صرف 20 منٹ باہر گزارتے ہیں۔ اب فرق دیکھیں، 90s کے دور کا بچہ 8 گھنٹے حرکت کرتا تھا، آج کا بچہ 8 سے 9 گھنٹے موبائل سکرین پر گزارتا ہے۔ اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں، ہفتے میں وہ 48 سے 50 گھنٹے، جو کہ تقریباً 2.5 سے 3 دن کے قریب وہ ایک ہفتے میں موبائل سکرین پر گزارتا ہے۔ یہ صرف طرز زندگی میں تبدیلی نہیں، یہ ایک جنیاتی تبدیلی ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو 3 ایسی کہانیاں سناتا ہوں جو شاید آپ کے گھر کی بھی ہو سکتی ہیں۔ نام فرضی ہیں لیکن واقعات 100% حقیقی ہیں۔ مثال نمبر 1، عافیہ کو اس کی والدہ نے 3 سال کی عمر میں یوٹیوب پر تعلیمی کارٹون دکھانا شروع کیے۔ 4 سال کی عمر میں وہ خود سے فون چلا لیتی تھی۔ اب وہ 7 سال کی ہے، وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھاتی جب تک اس کے سامنے فون نہ ہو۔ جب فون لیا جائے تو وہ اپنے بال نوچنے لگتی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ نشے کی علامات ہے۔ عافیہ اب اسپیکر تھراپی لینا شروع کر چکی ہے کیونکہ وہ 2 لفظوں سے زیادہ کی بات نہیں کر سکتی۔ حمزہ آن لائن گیم کا عادی ہے۔ اس نے اپنے والد کے کریڈٹ کارڈ سے 2 لاکھ روپے گیم میں اسکن خریدنے میں اڑا دیے۔ جب والد کو پتا چلا تو حمزہ نے گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی۔ ماں کہتی ہے وہ ہم سے بات کرنا بند کر چکا ہے، وہ صرف چیختا ہے یا وہ ہیڈ فون لگا لیتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں خشکی اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر نے آپریشن کی تجویز دی۔ مثال نمبر 3، برکا، عمر 9 سال، اسلام آباد سے۔ برکا کو اس کے والدین محفوظ رکھنے کے لیے اس کو گھر میں ٹیبلٹ دیتے تھے۔ وہ باہر کھیلنے کی بجائے گھر پر زیادہ ٹائم گزارتی تھی۔ نتیجہ، برکا کا وزن 45 کلو ہو گیا، عمر کے لحاظ سے 20 کلو زیادہ۔
इसे टाइप 2 ज़ियाबतीस की तशखीस हुई, जो कभी बड़ों की बीमारी हुआ करती थी। माँ रोती है, हम तो चाहते थे कि वो सेफ रहे, लेकिन हमने इसे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये सिर्फ 3 कहानियां हैं, मैं आपको और लाखों बता सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है, क्या आप अगली कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे? अब आते हैं सबसे तकलीफ दे हिस्से पे। मोबाइल सिर्फ सेहत ही नहीं, ये रिश्तों को खा रहा है। 90 की दहाई में खानदान इकट्ठा बैठकर खाना खाया करते थे। वो खाने के दौरान बात करते थे, हंसते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन रिश्ता बनता था। आज का बच्चा वो बाप के साथ बैठा है, लेकिन इसके कान में हेडफोन लगा हुआ है। वो माँ के साथ मार्केट जा रहा है, लेकिन इसकी आंखें स्क्रीन पर हैं। वो अपनी बहन के साथ एक कमरे में है, लेकिन वो इसे टेक्स्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 9 उम्र बच्चों में डिप्रेशन की शरह 5 साल में 2% बढ़ गई है। 70% डिप्रेशन की वजह से ताल्लुक की कमी है। मोबाइल ने अपने बच्चों को लाखों फॉलोअर्स तो दिए, लेकिन एक दोस्त छीन लिया। इसने इन्हें कमेंट्स तो दिए, लेकिन बात करने की हिम्मत ले ली। अब मैं आपको वादे के मुताबिक हल बताता हूँ, लेकिन खबरदार, ये आसान नहीं है। हफ्ते में एक दिन, मसलन जुमे को बगैर स्क्रीन डे करार दें। इस दिन कोई मोबाइल, टीवी, टैबलेट्स नहीं यूज करेगा। इसके बजाय गेम बोर्ड्स, कहानी सुनाना या खाना पकाना। पहले 2 हफ्ते तो बच्चे इससे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो इसके मुंतजिर रहेंगे। बच्चे को मोबाइल से दूर करने से पहले पूछें, इसके पास करने को क्या है। अगर घर में एक किताब भी नहीं, कोई क्रिकेट बैट भी नहीं, कोई पेंट ब्रश भी नहीं, तो वो क्या करेगा? पहले मुतबादिल लाएं, फिर मोबाइल हटाएं। सबसे मुश्किल काम, जब आप अपने बच्चे से कहेंगे मोबाइल बंद करो और खुद इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बच्चा वही सीखता है जो देखता है, तो पहले अपना फोन नीचे रखें। बच्चे के साथ मिलकर एक मुआहिदा करें, रोजाना सिर्फ 1 घंटा, जो भी मुनासिब लगे। जब वक्त खत्म हो तो बिजली की तरह मोबाइल बंद, कोई एक वीडियो वाली कहानी नहीं चलेगी। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल शैतान है, इसमें इल्म भी है, तकलीफ भी है, लेकिन हर चीज की हद होती है। 90 की दहाई का बच्चा आज आपका बाप, आज आपका बॉस या आपका उस्ताद है। इसने वो मजबूती हासिल की क्योंकि इसने हकीकी जिंदगी जी। आज का बच्चा अगर इसी तरह स्क्रीन के पीछे रहा तो वो कल क्या होगा? एक ऐसा इंसान जो दूसरों से बात तो कर सकता है, लेकिन आंख नहीं मिला सकता। तो आज ही एक छोटी सी शुरुआत करें। रात को खाने की मेज पर तमाम फोन एक तरफ रख दें, सिर्फ 20 मिनट बगैर स्क्रीन के। फिर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या बदला। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो लाइक ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा वालिदैन तक ये पैगाम पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, ये वीडियो हर उस वालिदैन को शेयर करें जो अपने अपने बच्चों को मोबाइल के पिंजरे से निकालना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।